کہ جو میوزک اور گانوں کو اپنی روح کی غذا سمجھتے ہیں وہ اس قیامت کے پہلے سور کے پھونکنے کے وقت بھی حدیث شریف کے اس الفاظ کے مطابق وہ اس موسیقی کی آواز کی طرح اس کو سننے کی کوشش کریں گے. دل کو بھانے والی آواز ہوگی, بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ اس قدر بڑھتی جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے, اور اس کے بعد حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا بیٹھیں گی یہاں تک کہ زمین و آسمان پھٹ پڑے گا, آسمان ٹوٹ پڑے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت, کہ اس وقت جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا یہ سورج بے نور ہو جائے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت, یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت, پہاڑ چل پڑیں گے. آج بھی دیکھیں زلزلے آئے ہیں, سونامی آئے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں پانی پر تیر رہی تھیں جیسا کہ کوئی جہاز جا رہا ہو. یہ حالت ہوگی قیامت کے قریب. یہ تو تھوڑے سی نشانیاں ہیں, قیامت کی بڑی نشانی تو بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت کے عذابوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور حضور کا یہ ارشاد کہ پھر سور جب بجے گا فجمعناہم جمعا, بس ہم پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اکٹھا کریں گے اس مکان پر جہاں پر اکٹھا کرنا ہوگا, اور وہ دوڑیں گے اور آواز ان کے پیچھے ہوگی, آگ ان کے پیچھے, وہ آواز کے پیچھے ہوں گے اور آگ ان کے پیچھے ہوگی یہاں تک کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا. اب یہاں پر جو سور پھونکنے کی جو بات ہو رہی ہے یہاں اب دوسرے سور کی بات ہے, کیونکہ جب ہم جمع کریں گے وعرضنا, اب جہنم کی بات ہو رہی ہے تو اس سے معلوم ہوا یہ نفخ ثانی جب بجایا جائے گا پھر زمین پر جب پہلے سور پھونکنے کے بعد زمین پر یعنی بالکل تباہی آ جائے گی, حتیٰ کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات برزوا للہ الواحد القہار. اس زمین کو اللہ تعالیٰ روز قیامت بدلیں گے کہ اب اس زمین پر بھی حساب کتاب نہیں لیتا, جس زمین پر انہوں نے اپنے گناہوں سے اس کو ناپاک کر دیا ہے. یہی وجہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو جس پر انسانوں نے گناہ کر کے اس کو ناپاک کر دیا ہوگا, اللہ اس کو پاک کر کے بدلیں گے, اور اس پر بدلی ہوئی زمین پر فجمعناہم جمعا, پھر جب ہم سب کو جمع کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا, اور ہم پیش کریں گے ان کے سامنے جہنم کو اس دن, یعنی ہر شخص کے سامنے جہنم کو پیش کیا جائے گا جو کافر ہوں گے, جو منکر ہوں گے, جو اللہ کے دشمن ہوں گے, رسول اللہ کے منکر ہوں گے. ان کو پھر قیامت کے دن ہر ایک کو جہنم قریب سے دکھائی جائے گی. یہ کوئی بعید بات نہیں, آج کے اس دور میں تو ٹیکنالوجی نے ان باتوں کو سچا ثابت کر دیا ہے. جو روز قیامت اللہ تعالیٰ نے آج سے 1500 سال پہلے حضور کی بتائی ہوئی اس بات کی تصدیق دنیا کی ٹیکنالوجی سے کر دی کیا, اور ہم عرض کریں گے, پیش کریں گے اس جہنم کو اس قیامت کے دن للکافرین, کافروں کے واسطے, عرضا کے معنی بالکل سامنے پیش کرتے ہوئے. تو ہر ایک کے سامنے جہنم جب آئے گی تو جہنم کیسے اس کو اتنی بڑی جہنم سب کو دکھائی جائے گی. تو معلوم ہوا جس طریقے سے بھی آج تو کیمروں کے ذریعے میڈیا کے اندر تم کسی چیز کو زہر کر دیتے ہو, اور وہ اگرچہ حقیقی طور پر آپ کے قریب نہیں ہوتی لیکن آپ اس کو قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مسخر کر کے جنت کے اندر جیسے مزے ہوں گے کہ انسان جب ایک دوسرے سے ملنا چاہے گا تو آج ویڈیو میں ایک دوسرے سے کلام کر سکتا ہے, ہاتھ نہیں ملا سکتا, مگر جنت میں جب کوئی شخص کسی سے ملنا چاہے گا تو دیکھنا چاہے گا تو دیکھے گا بھی صحیح اور ہاتھ ملا کے بات بھی کرے گا اور مان کا بھی کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ اس کو کیفیت و طاقت قوت انسانی جسم کو روح اور جسم کے ملاپ سے یہ غالب ہونے کی صورت میں عطا کر دیں گے. یہ جنت کے دن جنت کے اندر جنتیوں کے لیے جیسے رحمت حق ایک دوسرے سے ملانے کے لیے صرف ویڈیو کا کام نہیں ہوگا, ویڈیو میں صرف انسان دیکھ سکتا ہے, ہاتھ نہیں ملا سکتا, لیکن جنت میں جب کوئی تکیوں پہ بیٹھ کے دل چاہے گا فلاں دوست کو, فلاں بھائی کو, رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ملنا چاہوں, دیکھنا چاہوں قریب سے, تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے گا اس کو یا آپ کو یا اس شخص کو یا آپ کو. اس طریقے سے جہنم کو بھی اللہ کافروں کے قریب کر دے گا اور وہ چلتے ہوئے اپنی جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ڈریں گے. ابھی تو حساب کتاب ان کا ہوگا نہیں, کیونکہ حساب کتاب صرف مسلمانوں کا ہے,
کافروں کا نہیں منافقوں کا ہے، اس لیے کہ وہ ذہن کلمہ پڑھتے تھے، اس لیے ان کو ذہن دکھایا جائے گا کہ آج تمہارا بھی حساب ہے، لیکن حقیقت ان کا حساب یہی ہوگا کہ ان کو جہنم کی اعلیٰ درجے میں داخل کیا جائے گا۔